محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم۔ بیان کا تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ملتا ہے، چیزوں سے نہیں۔ اتنا ایمان و یقین جم جائے کہ باہر جاؤ کہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، ان سب سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی چیز 5 مرتبہ فرض نہیں، کھانا پینا 5 مرتبہ فرض نہیں، کھیتی کرنا 1 مرتبہ بھی فرض نہیں۔ بس گھر والوں کو اگر ایک وقت بھی کھانا مل جائے تو تمہارا کمانا فرض نہیں۔ بھوک آئے گی تو اتنا کمانا کہ ضرورت پوری ہو جائے، لیکن 5 مرتبہ یقین موڑنے کی محنت فرض ہے کہ حکم سے اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا سننا، چھوڑنا پکڑنا سیکھ کر اللہ کے قدرت سے ہونے کا یقین آ جائے۔ اور اس کے لیے تعلیم کے حلقے میں اور خشوع و خضوع کے لیے کیا طریقے بتائے، قدرت سے فائدہ حاصل کرنے والے طریقے تعلیم حلقوں میں سیکھنا کہ تمہاری عبادت، کمائی، گھریلو زندگی سب ٹھیک ہو جائے۔ کمائی غلط ہوگی، پیسے کی آمدنی غلط ہوگی تو نماز کی جان نکل جائے گی۔ گھریلو زندگی ٹھیک ہو جائے گی کہ خرچ کا طریقہ ٹھیک ہو جائے۔ اور اس مشق کو 5 مرتبہ کرنا، کبھی ذکر کر کے یقین ٹھیک کرو، کبھی نماز پڑھ کر یقین ٹھیک کرو، بھوکے رہ کر مشق کرو، راتوں کو کم کھا کر مشق کرو، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر، ذکر میں بیٹھ کر اور اپنے دھیان کو قدرت پر رکھ کر نماز میں اپنے حج سے استعمال کرو۔ پھر زکوٰۃ، دوسروں کی حاجتوں میں پیسہ لگاؤ اور دوسروں سے بچانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر کوئی تیری روٹی بے اجازت لے جائے تو معاف کیا، اپنی چیزوں کو دوسروں پر لگانا سیکھ لے۔ اب اللہ کی قدرت سے دروازے کھلیں گے۔ اب گھر کی طرف آنے سے مسجد میں خرید و فروخت، دنیا کی باتیں منع ہیں۔ اس مسجد میں جو ہمارے ہاتھوں سے بنی ہے، پھر جب ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھوں کا بنا کر تجھے وہاں پر یہود و نصارہ کا سامان پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک ملے گا۔ اگر کسی سپاہی کے سامنے گستاخی کی تو اور بات ہے، اور اگر حاکم اعلیٰ یا تھانے دار کے سامنے ایسی گستاخی کی تو بخشے نہیں جاؤ گے۔ اگر وہاں غلطی کی جہاں بخشا جا رہے ہو تو کیا اپنے گاؤں کی مسجد میں آ کر بخشاؤ گے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے، تکلیف جھیلے، پتھر کھائے، وہاں تم نے رہے ہو اور بازاروں میں گھوم رہے ہو۔ سامان چاہیے تھا تو کسی میلے میں سے چلے جاتے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس ہر بازار میں، گلیوں میں چیزوں کے خلاف اللہ سے بننے کا اور کامیاب ہونے کی صدائے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدائے لگاتے رہے۔ وہاں جا کر خبیث عملی اور چیزوں کی تلاش کی تو ہمارا یقین اللہ پر، اللہ سے کامیاب ہونے کا کیا رہا؟ توحید پر مشق کرو گے تو توحید پکی ہوگی۔ اگر سامان چیزوں میں پھنسے رہے تو خدا کی قسم تمہارے ہر پر مہر لگ جائے گی، اس سے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ کسی وزیر اعظم کے گھر جانا نہیں ہے، خدا کے سامنے جانا ہے۔ یزید حجر اسود کو بوسہ دینے پہنچا، پولیس نے بھیڑ ہٹانے کی کوشش بہت کی، ناکام رہی۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی سب ہٹ گئے، بوسہ دے کر چلے آئے۔ شام کے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ چلا کر کہا کہ مجھے نہیں معلوم، حالانکہ خوب جانتا تھا۔ ایک شاعر نے چند اشعار کہے کہ تو نہیں جانتا تو کیا ہوا، اس کو زمین و آسمان جانتا ہے، تو نہیں جانتا تو تیرے ہی نقصان ہے۔ یزید نے غصہ ہو کر قید میں ڈالا۔ جب قید سے نکالا تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے 6000 اشرفیاں بھیجی اور کہا کہ میری وجہ سے تیرے ساتھ ایسا ہوا۔ اس شخص نے کہا کہ پیسے کے لیے تو میں نے اب تک بہت سے اشعار دیے ہیں، یہ اشعار تو میں نے خدا کی محبت میں کہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی محبت میں کہے تھے۔ سعادت بہت بڑی سخی ہے، کہا جو میرے گھر سے نکلتا ہے واپس نہیں ہوتا۔ خیرات کر دیا۔ وہی زین العابدین جب لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہیں تو گھبراتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میری لبیک خدا مقبول کرے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا لبیک نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے
اللہ نے اپنی قدرت سے اسماعیل علیہ السلام کو پال کر دکھایا۔ بیت اللہ میں پہلے توحید تھی، پھر جب بت پرستی آئی تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے بت پرستی ختم کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہرے کا مرکز بیت اللہ قرار دیا ہے۔ یہاں 5000 میل سے بیت اللہ کو منہ کر کے نماز پڑھ کر دعا مانگو تو قبول ہو۔ جب بیت اللہ سے چمٹ کر روئے گا تو دعا کیا قبول نہ ہو، لیکن وہاں بھی دل چیزوں میں رہا تو اپنا وقت کھانے پینے کی چکر میں نہ لگاؤ۔ تم دعا مانگو کر بتوں کے پوجنے والوں کو اللہ کی عبادت کرنے والے بنا سکتے ہو تو اے کر لو کہ سارا وقت اللہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے راستے میں لگائیں گے۔ استغفر اللہ، مغفرت طلب کرنا ہو، اور اگر طالب دل میں کچھ اور ہو تو یہ بات جھوٹ ہو جائے گی، اور ایک اور گناہ ہوا یہ اللہ کے استغفار نہ ہوئی، بلکہ سارے گناہ سامنے رکھ کر ندامت کرے اور سچے دل سے کہے کہ توبہ، اب سے کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی کی زمین نہیں دباؤں گا، اور کہ اب سے ایسا نہ کروں گا، تعلیم میں تخلیق میں پورا کوشش کروں گا، اور اب تک جتنے ان کو معاف کر دے، جو بھی کیا اب تک معاف کر دے۔ استغفار کے ساتھ گناہ ہوتا رہے گا تو مذاق ہے، استغفار نہیں۔ ایمان و یقین، علم و ذکر، ہر محنت کرو بیت اللہ سے چمٹ کر، اور راتوں میں مانگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اور محنت کر کے مانگو تو اللہ قدرت سے دیں گے۔ اگر بازاروں میں پڑ گئے تو جیسے گئے تھے ویسے اس سے خراب بن کر آؤ گے۔ وہاں آپ کے نور بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کا نور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی ہے، خیر و شر دونوں ہیں، لہٰذا اپنے کو اس علاقوں میں اس طرح پھراؤ کہ انوار و برکات لے کر آؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی عظمت کرو۔ مکے میں آزمائش ہے، وہاں کی مایا گناہوں پر رونا ہے، نماز پڑھنا، ذکر کرنا وہاں کے یہ وہاں پر جو ہے مایا ہے۔